سب سے اول درجہ جو ہے وہ صحابی کا ہے، ان کا رشتہ یہ درجہ ثانویہ رکھتا ہے، ورنہ ابو لہب کے اوپر، ابو جہل کے اوپر یہ تو دور کے رشتے تھے، کیوں لعنت بھیجتے تھے؟ وہ ساری خدائی لعنت بھیجتی ہے۔ بتاؤ نا، ابو لہب نبی کا چاچا نہیں ہے؟ عتبہ شیبہ نبی کے چاچا نہیں ہے، رشتہ دار نہیں ہے؟ ابو جہل ابو لہب نبی کے چچا نہیں ہے؟ ان پہ لعنت بھیجتے ہو، حمزہ پہ جان چھاور کرتے ہو۔ نبی کو پیارا ابو لہب ہے یا نبی کو پیارا حمزہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ ایمان سے بتاؤ۔ ابو لہب اور ابو جہل مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، حمزہ شہید ہوتے ہیں تو کان کٹ جاتے ہیں۔ ابو لہب مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، حمزہ شہید ہوتے ہیں ان کے بعد نکال دی جاتے ہیں۔ ابو لہب اور عتبہ مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، حمزہ کی زبان کاٹ دی جاتی ہے۔ ابو لہب اور جہل مرتے ہیں، ابو لہب اور ابو جہل مرتے ہیں تو مر جاتے ہیں، حمزہ کا کلیجہ نکال کے چبایا جاتا ہے۔ نبی کو حمزہ پیارا ہے یا نبی کو ابو لہب پیارا ہے؟ اپنے ایمان سے بتاؤ۔ میرا ایمان تو یہی ہے کہ نبی کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے ہیں۔ پیار کا یہ عالم ہے کہ جس پہ نبی آنسو بہاتے ہیں اسے سید الشہداء کہتے ہیں، وہ امیر حمزہ ہے، اور شہادت کے بعد یہ کہتے ہیں اگر مجھے اپنی پھوپھی کا خیال نہ ہوتا تو حمزہ میں تجھے میدان میں چھوڑ کے جاتا، حمزہ تجھے درندے لوگ سے درندے تیرے گوشت تیری بوٹیاں کھاتے ہیں، تیری ہڈیاں بکھر جاتی ہیں، لیکن اگر مجھے اپنی پھوپھی کا ڈر نہ ہوتا۔ محبت کا عالم دیکھیے کہ نبی کے ساتھ لڑتا بھی ہے، نبی کے گھر کی پہرےداری بھی کرتا ہے، نبی کے گھر کا چوکیدار بھی بنتا ہے۔ محبت کا یہ عالم ہے، لیکن حشر کیا ہو رہا ہے؟ کلیجہ بھی چبایا جا رہا ہے، کانوں کا، آنکھوں کا، زبان کا ہار بنایا جا رہا ہے۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان پہ اس کی استطاعت طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا، اتنا ہی ڈالتا ہے جتنا وہ ایمانی درجہ عطا کرتا ہے۔ تو تیرے دماغ سے یہ خباثت نکل جانی چاہیے۔ دو شہزادے تھے، لڑے، مر گیا، ایک زندہ رہ گیا۔ کبھی یہ بھی دیکھ لینا چاہیے کہ جو چلتا ہے تو نبی ممبر چھوڑ کے اس کے لیے آ جاتا ہے، وہ پیٹھ پہ بیٹھ جاتا ہے تو نبی سجدہ لمبا کر دیتا ہے، نبی سجدے کو دور دیتا ہے حسین کی خاطر، نبی حسین کو سونگتا ہے۔ جس حسین کو نبی سونگتا ہے، کیوں سونگتا ہے؟ حسین سے جنت کی خوشبو آتی ہے، تیرا پاؤں نہ
سوال کیا مولا ہمیں ان جیسا بننے کی توفیق عطا کر دے. کبھی ہم نے اس کے سامنے ساری کی ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اصرا. اللہ جنہوں نے ان کے اوپر بوجھ ڈالا ہے نا وہ بوجھ ہمارے اوپر نہ ڈالا. ربنا ولا تحملنا کما حملته على الذين من قبلنا. جو بوجھ تو نے ہم سے پہلوں پہ ڈالا ہے ان کے اوپر کیسا بوجھ تھا. ذرا ایمان سے سوچو تو صحیح نا. نامولود بچہ بھی ہاتھوں میں شہید ہوتا ہے. جوان بچہ بھی ہاتھوں میں اپنے ہاتھوں سے جنت کے حوالے کرتے قدم لڑکھڑاتے نہیں ہیں. معمولی جنت کو سمجھتا ہے. اس جنت کی خاطر تو ابراہیم گھر والوں سے لڑتا ہے, محلے والوں سے لڑتا ہے, اقتدار والوں سے لڑتا ہے. اور جب سارے باندھ کے منجنیق کے ذریعے آگ کے الاؤ میں ڈالتے ہیں تو فرشتے آپ کی عرض کرتے ہیں ابراہیم ہماری ضرورت ہے تو ہم حاضر ہیں. اور اس کے لیے جانا چاہتا ہوں وہی جانتا ہے, جس کے لیے جا رہا ہوں وہی جانتا ہے. مجھے اگر حاجت ہے تو سرب میں سنجلال کے ساتھ حاجت ہے. میرا جانا اس کا بھیجنا یا وہ جانے یا میں جانے. میرے رستے سے ہٹ جاؤ. قدم جنت قدم آگ میں دگے نہیں. آواز آتی ہے قلنا یا نار کونی بردا وسلام علی ابراہیم. اے آگ میرے ابراہیم کے اوپر امن و سلامتی والی بات جا. وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. اگر ابراہیم کے دور میں نبوت تھا تو آج بڑا نہیں. اگر موسیٰ کے دور میں ابراہیم, موسیٰ کے دور میں فرعون تھا, آج بڑا نہیں. ہر ایمان والے کے مقابلے میں میں نہیں کہتا رب کا قرآن کہتا وکذالک جعلنا فی کل قریۃ اکابر مجرمیہا. میں دلیل دے کے بات کرتا ہوں. میری بات ریٹ کے ٹیلے پہ میرے دلائل نہیں ہوتے. میرے دلائل پتھر کی چٹان کے اوپر اس طرح مضبوط ہوتے ہیں. میں نے پچھلے جمعے نے کہا ہر کوئی رونا روتا ہے, معیشت کا رونا روتا ہے. میں اللہ کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں اگر تمہارا یہ نظام رہے تو قیامت کی صبح تک روتے رہو گے, پیٹتے رہو گے, مانگتے رہو گے. اگر کوئی ہے قرآن کو سمجھ جاؤ, محبت مصطفیٰ کو سمجھ جاؤ. میرے نبی کے صحابہ نے 2 سپر پاوروں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دی. ایک طرف کیسرا تھا, دوسری طرف کسرا تھا. انہوں نے ان کی بولتی بند کر دی. اور تم دو اس وقت دو دنیا کی 2 سپر کے سامنے بھکاری بنے ہوئے ہو, منگتے بنے ہوئے ہو, ان کے ہاتھوں میں کھلونے بنے ہوئے ہو. وہ جس طرح چاہتے ہیں اس طرح تمہیں نچاتے ہیں. بات غلط ہے, ٹھیک ہے. قرآن والے تھے, نبی والے تھے. کیسر و کسریٰ کی اینٹ کے ساتھ اینٹ بجا دی. اینٹ کا جواب پتھر سے دیا, اپنی طاقت کا سکہ منوایا اور منوا کر کے اعلان کیا یہ محمد والے ہیں. ہر دور میں گھبرایا نہیں کرتے. یہ مصطفیٰ والے ہیں, یہ مصطفیٰ والے ہیں. دہشتوں سے خوف زدہ نہیں ہوتے. کفار میں دہشت بن کے بجلی کی طرح برستے اور گرجتے. تم تو بنتے ہو, تم تو بھکاری ہو. بھکاری کی نہ اس جہاں میں عزت ہے, رب ذوالجلال کی عزت نہ آخرت میں عزت ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا. اللہ کسی جان میں اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا. ہر ایمان والے کو آزماتا ہے. وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ کہہ رہا ہے وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری سنا دو میرے ایمان والوں کو, خوشخبری سنا دو میرے محمد کے غلاموں کو, خوشخبری سنا دو میرے نبی کے اصحاب کو چاہنے والوں کو, خوشخبری سنا دو.
الذین اذا اصابتهم مصیبہ، جو مصیبت میں گھبراتے نہیں ہیں، اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، درود آتا ہے، یہی ہدایت والے ہیں۔ لیکن افسوس ہے، میں اکثر کہا کرتا گورا یہاں پہ آیا، گورا یہاں پہ آیا، اس مسلمان کو وہ اتنا کمینہ اور ذلیل بنا دیا نا۔ قرآن کہتا تھا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، جہاں پہ تجھے سمجھ نہ آئے نا، جہاں پہ تجھے سمجھنا ہے اہل ذکر سے پوچھ لیا کر، اور علماء کے آگے نہ چلا کر، ان کے پیچھے چلا کر۔ گورے نے ایسی خباثت ڈالی نا، جتنا جس کو وہ اپنے ہاں وہ انجینئر کہتے ہیں، اپنے ہاں وہ القاب دیتا ہے، ہمارے ہاں ذاتوں میں تقسیم کر کے مسلمان کے وہ کمی کے لفظ کے ساتھ منسوب کر کے مسلمان کے اتنا بڑا وہ ذلت کا توق مسلمان کے درجے میں ڈال دیا، اور اس کے آخر میں مردہ کو رکھا۔ جادو والے لوگ جانتے ہیں یہ اس گورے کی ناجائز روحانی اولاد آج بھی اس ظلم کو پال رہی ہے اور اس پہ فخر کر رہی ہے۔ سول میں اگر اور آپ آرمی کی بات کرو تو میں میری بات کان کھول کے سن لو، ایک ایف ایس سی پی ایس سی کر کے وہ کیا دیتا ہے، کمیشن کا امتحان دیتا ہے، ایف ایس سی اور بی ایس سی کا، وہ لیفٹیننٹ ہوتا ہے، اور ایک 10 جماعتیں پڑھ کے 9 سال کی طرف سے نظامی پڑھ کے پورے دین کو پڑھ کے نیب صوبیدار بھرتی ہوتا ہے اور صوبیدار ہو کے ریٹائر ہو جاتا ہے۔ گورے کی ناجائز روحانی اولاد نے اس کو اوپر نہیں آنے دیا، اس لیے آنے نہیں دیا، اگر یہ آ گیا تو میری ناجائز اولاد لگ جائے گی، محمد قدیم اوپر چلا جائے گا۔ نہیں سمجھ آئی؟ تو میں اگلی تشریح کر کے سناتا ہوں۔ طالبان آئے، انہوں نے بینک والے کو گیٹ پہ کھڑا کیا، بینک والے کو چوکیدار بنایا، اور گورا یہاں پہ آیا، جاؤ اپنی عدالتوں میں دیکھو، جس نے اوپر کلا پہنا ہوگا، کالی ٹوپی پہنی ہوگی، شیروانی پہنی ہوگی، وہ آوازیں دے رہا ہوگا، اور گورے کا لباس پہننے والا اندر وہ اوپر چڑھ کے آدھے عثمان پہ بیٹھا ہوگا۔ بتاؤ ایسا ہے کہ نہیں؟ ایمان والا ہوتا ہے، ایمان والے کو ترجیح دیتا ہے، اور جو اوپر بیٹھا ہے آواز دینے والے کو ایمان دینے ہو نا۔ جب میں اصغر کالج میں بھی کسم کرتا تو میں نے ہم ایک استاد کے بہت شہدائی تھے، استاد کا رشتہ ہی ایسا ہوتا ہے، تو وہ اکثر کہتے ہیں بیٹا جتنی میری عزت کر رہے ہو سکول پہ کھڑے سکول کالج کی چوکیدار کی عزت کیا کرو، کیا خبر وہ میرے سے زیادہ میرے رب کو پیارا ہوتا ہے، کیا وہ میرے سے زیادہ میرے رب کو پیارا ہو تو میرے بھائی کو ٹھیکتا رہے، برکت اور بھلائی مسلمان کے گھر سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ وہ میں نے بڑے تفصیل کے ساتھ گزشتہ جمعہ میں جو ہے میں نے اس پر بحث کی ہے، اور بھلائی بھی نکل گئی۔ نبی پاک نے فرمایا جب تک رات کو جلدی سوئے گا صبح جلدی اٹھے گا کہ میری امت بھلائی پہ رہے گی، جب رات کو دیر سے سوئے گا صبح دیر سے اٹھے گا تیری خیر اور بھلائی چلی جائے گی، جب صبح کی نماز سے لے کر اشراق کے وقت تک سوئے گا تیرا رزق چلا جائے گا۔ آج ساری قوم سوئی ہوئی ہے، ہر کوئی الحمدللہ نہیں کہتے جب مر گئے جی۔ جب نبی کی تعلیم کو چھوڑیں گے، اسلام کی روح کو ہم چھوڑیں گے، ہم جتنی ہی نمود و نمائش کر لیں، رب ذوالجلال کی عزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں خیر تو وہ سمجھ سکتا ہے نا جس نے قرآن کو سمجھا ہو، جس نے قرآن کی روح کو سمجھا ہو۔ جب اللہ بھی قرآن کی روح کو بھی سمجھے گا تو پھر اپنا ٹھیا لگا کے بیٹھ جائے گا، تمیز دیکھے گا، تیری قسمت کو تبدیل کرے گا۔ سنو میری بات اور سن لو، کان کھول کے سن لو۔ تو ظالمہ تجھے اتنا شرم نہیں آتا، تیری اتنی غیرت مر چکی ہے، تو ذہنی طور پہ اتنا مردود ہو
شادی کرنا چاہتے تھے. اب پیر صاحب سے تو بات بن نہیں گئی تھی. مجھے کہتے ہیں قاری صاحب، میرا اس وقت سکون تھا وہاں پہ، تو کہتے ہیں قاری صاحب یار یہ دونوں کو جو ہے ان کی شادی کروانی ہے، کوئی ان کا حل نکال دے. توجہ انیا بکریاں تے انے چروائے تے گھڑا کی موجہ نہیں کہاں تو میں نے دین کو سنا ہے؟ دکھاؤ مولویوں کو سننے والوں، نبی کے صحابہ میں طنز کرنے والوں کو تم نے سنا ہے ایسے خبیثوں کو. بتاؤ میں میرے نبی نے کہیں کسر چھوڑی ہے؟ میں تو یہ کہتا ہوں بس میرا تو ایمان ہے، جس نے ایک ایمان کی دولت میں مصطفیٰ کو چہرے کو دیکھ لیا ہے، میرے رب نے اس کو ایسا عظیم بنا دیا ہے کائنات اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا. کم از کم انسان نہیں بن رہا تو کتے سے نیچے کو نہ چلا جاتا. انسان بن کے رہے. میں تو نہیں کہتا رکھ کے رہے والے کا سرانا یہ جہنم ولقد ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس. اس جہنم کو ہم نے ہرنا ہے. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم آذان لا يسمعون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل أضل. یہ انسان نہیں، جانور نہیں، بلکہ جانور سے بدتر. اپنے ایمان سے بتاؤ جو گھر کا کتا ہوتا ہے، گھر کا کتا وہ مالک کو نہیں، بولو تو صحیح، وہ مالک کو نہیں بھونکتا، مالک کی گھر والے میں نہیں بھونکتا، مالک کے بیٹوں میں نہیں بھونکتا، مالک کے بھائیوں میں نہیں بھونکتا، مالک کے دوستوں میں نہیں بھونکتا. بتاؤ نا جو نبی کے اصحاب پہ بھونکے وہ اس کتے سے بڑھکر نہیں. ایمان سے بولو اور بولو تو صحیح. جو نبی کے اصحاب پہ بولے وہ کتے سے بڑھکر ہے. میں تو نہیں کہہ رہا، تیرا رب کہہ رہا ہے. ذرأنا لجہنم کثیرا من الجن والانس لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها أولئك كالأنعام بل أضل أولئك هم الغافلون. یہ خبیث غافل ہے تو غفلت کی چادر اتارو. نیاز کر رہا ہوں. میں نے قاری صاحب سے بات کی، اللہ ان کو اس غریب کی رحمت عطا فرمائے، جنت میں اعلیٰ مقام عطا. انہوں نے کہا جی زعفران لگے گی اعلیٰ بات، بکرے کے کھور لگے گی اور بکرا بالکل سیاہ سفید رنگ کا ہونا چاہیے. یہ اس استاد کی بات پسند کرتی ہے. میں نے کہا پیر صاحب یہ چیزیں لگی. پیر صاحب نے 2000 غالباً یہ 2000 کے لگ بھگ 16,000 روپیہ دیا. کتنا؟ 2000. اس وقت میرا خیال ہے میں نے کچھ 700-800 مسجد کا وظیفہ تھا میرا، تو حساب لگا تو 16,000 کہاں ہے. آج میں بھی پٹ کے زور مار مار کے 30 پہ پہنچا ہوں. حساب لگا تو اس وقت کا 16 کہاں پہ پہنچا ہوں. میں نے دے دیا. قاری صاحب نے کہا یہ کہاں، ابھی پیسے نہیں دیے. کہا یہ گھنٹے ٹھیک نہیں ہے اور یہ والی زعفران بھی نہیں چاہیے. میں نے کہا جی پیر صاحب اس سے زیادہ نہیں ہے. تیسری مرتبہ جب پیر صاحب زعفران لے کے آئے نا تو کہتے ہیں یار قاری صاحب کو بولو پیسے دے دے تو خود ہی خریدے. میں نے کہا قاری صاحب وہ پیر صاحب کہہ رہے ہیں. قاری صاحب کہتے ہیں میں اسی نقطے پہ لے کے آ رہا تھا. مولوی نے منطق پڑھی ہو نا تو وہ ہر مصیبت کا اگر حل بھی نکال سکتا ہے اور چاہے اپنے من کو راضی کرنے کے لیے تو تیری چیزیں بھی کھینچ کے لے آتا ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے کہ پیر صاحب نے پیسے دیے، بیچ میں وسیلہ ہوں. اب مجھے کچھ یقین ہے کچھ نہیں یقین ہے، بے دلیلی کا بے یقینی کا میں جو ہے وہ شکار بنا ہوا ہوں. میں نے قاری صاحب کو کہا بتائیں تو صحیح نا اس کا ہوگا کیا. کہتے ہیں پتر سٹوڈنٹ نہ ہونا نا میرا تو پھر میں تیرے رسیدی گل نہیں کرنی ہے. میں ایک تو چھوٹا جا فارمولا دینا کہہ کے نبینا پھاڑے کے فٹ کیتا ہوا. کہتے ساڑھا کام پورا آگے میں نہیں کہتا. سمجھ جاؤ کل بات. ساڑھا کام پورا ہاں آگے میں کچھ نہیں کہتا. نہیں میرا جملہ یہ میرے استاد کا جملہ ہے. کہتا ہے ساڑھا کام پورا دن. ہاں آگے سمجھ جاؤ
آپ میرا بھول گیا 16,000 نکال دی ایسے. تو یہ سب فراڈ ہے, قسم اللہ کی فراڈ ہے. جس نے کام کرنا ہے نا وہ بغیر پیسوں بھی کرتا ہے, اور یہ جوڑنا کوئی مشکل نہیں ہے. اگر تیرا من صاف ہے, تو نبی کے دین کا صحیح عامل ہے, تو پھر تیری یہ جو بھوک مارنا یہ کوئی معمولی نہیں ہے. میں کہتا ہوں ان چوروں کے ہاتھ میں نہ چلو, کسی غریب مسکین نبی کے فقیر کے ہاتھ میں چڑھ جاؤ, تمہاری دنیا بھی سمجھ جائے گی, آخرت بھی سمجھ جائے گی. صرف کسی فقیر کے پاس تو آنا, تو اس کے پاس جاتا ہے جو لوٹتا ہے. قسم اللہ کی ممبر پہ بیٹھا ہوں, یہ ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں. تو اس طرح ہم لوٹے جا رہے ہیں. 16,000 دے دیا. اگر اسی کو کہا جاتا مسجد پہ نبی کے دین کی اشاعت میں نبی کے دین کی تعلیم کے لیے دے دے, تو قسم اللہ اسے 102 کا بخار چڑھتا, اور 16,000 کیا 1000 بھی نہ دیتا مسجد میں. تو اس گھر کا خیال کیا, یہ کوئی معمولی جگہ نہیں ہے. میں ذمہ دار آدمی کی بات کر رہا ہوں. وہ لکھتے ہیں کہ ہم پڑھتے تھے طالب علم, تو ایک یہودی آیا, اس نے خیرات کر دی. اہل کتاب اپنی تعلیمات کے مطابق خیرات کرتے. اس کو جب کوئی نہ ملا تو اس نے مسلمان نے کہا کہ یہ بھی اہل کتاب ہے, جن کو جو ہے اس نے صدقہ دے دیا. ایک دفعہ آیا دے گیا, دوسری دفعہ طالب علم بستہ باندھ کے جا رہے تھے, مدرسے میں کچھ نہیں. یہ بات سے بنے نہ گئی. تو قصہ مختصر کہ ان میں سے جب کوئی عالم بنا تو بیت اللہ میں جب طواف کر رہا ہے تو وہ یہودی ادھر بیٹھے یہ رو رہا ہے. اس نے جا کے گلے سے پکڑا, زور سے ہلایا. اس نے کہا بابا تو کدھر, تو تو یہودی تھا. اس نے کہا جب سے میں نے تمہارے اوپر خیرات کی ہے, سرکار خواب میں آتے ہیں, کہاں اور میں تجھے جنت میں دیکھتا ہوں تو جہنم کے چکر لگا رہا ہے. میں تجھے جنتی دیکھتا ہوں تو جہنم کے چکر لگا رہا ہے. میرے دین پہ تو خرچ کرے اور جہنم میں چلا جائے, ایسے ہو نہیں سکتا. تو میرے بھائی حسین نے بچے سے بات کروائی, ایسے نہیں کروائے. نبی کے آنے کی خوشخبری بھی اس کو معلوم تھی, اس کے جانے کی جنت کی بشارت بھی حسین کو معلوم تھی. یہ تو ہر دور میں یزید ہے. اللہ کہتا ہے میں آزماتا ہوں, میں ایمان والوں کو آزماتا ہوں. آزمائش یہی ہے کہ تم نبی کی تعلیمات کی عمل بن جاؤ. پھر دیکھو اپنی پرسنلی طور پہ حرام کھلایا ہو, حرام کھلایا ہو, اور آپ کو نبی کی تعلیمات کو اپنایا ہو, کبھی نہیں ہو سکتا کہ تیرا بیٹا تیری نگاہ سے تیرے سامنے آنکھ بھی اٹھائے. میں دانے سے کہتا ہوں اگر تیری تربیت میں تیرے رزق میں کمی رہ گئی ہے, اگر وہ تیرے سامنے آنکھیں بھی اٹھائے گا, تمہیں دو چار سنائے گا نہیں, تو کڑتا رہے گا, وہ اور رستہ اپنائے گا. یہ بات سمجھ آ گئی. اللہ کہتا ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها, ہم کسی جان سے زیادہ اس کے اوپر بوجھ نہیں ڈالتے. پھر مان جاؤ نا, اللہ کو سب سے پیارا ابراہیم ہے تو کیوں آزماتا رہا. اللہ کو اس کے بعد پیارا ہے موسیٰ ہے, وہ کیوں آزماتا رہا, اس کو غیر کے گھر میں چلتا رہا. اللہ کو پیارا تو محمد ہے. اپنوں نے نکاح نہیں کیا, اپنوں نے اوجھریاں نہیں پھینکی, اپنوں نے مار مار کے لو لوہان نہیں کیا, لیکن جس کا قدم زمین پہ لگتا ہے زمین جنت بن جاتی ہے. جس کا قدم زمین پہ لگتا ہے زمین پاک ہو جاتی ہے. جو آسمانوں کے دروازوں پہ گئے تو دروازے کھل جاتے ہیں. اوے بھائی میرے, جب 50,000 سالہ لمبا دن ہوگا اور اس کے قدم کی برکت سے 50,000 سالہ لمبا دن اثر کی 4 رختوں کے برابر ہوگا. اپنے کو نکالتے رہے, خدا جنت اس کے غلاموں کے لیے سجا ہے. کہیں سوچا ہے اللہ آزماتا ہے, آزمائش ہے یہی نہیں کہ اللہ عذاب کرتا ہے. میں مر گیا نہیں کہتا, کہتے میرے مالک کا شکر ہے, میرے رب نے اس حالت میں رکھا ہے. تو ملا کو حقیر بھی نہ سمجھ, جسے کمزور بھی نہ سمجھ. وہ دیکھ طالبان آئے ہیں, دنیا کے لیے مثال بن رہے ہیں. تیرے آکسفورڈ کے پڑھے, لٹیروں کے پڑھے ہوئے تیرے آج بھی تجھے ذلیل کر رہے ہیں. قیامت کی صبح تک کا بھی دعویٰ کرتا ہوں تجھے ذلیل کرتے رہے. آ جانا نبی کے در پہ, تجھے پتا چلے دین کیا ہوتا ہے, دین والے کیا ہوتے ہیں, دین کی عظمت و مقام کیا ہوتی ہے.
لیکن ہم نے کیا کیا؟ ہم نے خود اس قوم کو جہنم میں دھکیلا ہے. ہم نے سب کچھ دنیا کے لیے کیا ہے. ہم مہدیت کے انسان بن گئے. جب سے ہم مہدیت کے دعویدار ہو گئے, محمد کی دعویداری چھوڑ دی, رب نے اعلان کر دیا وما لهم فی الآخرۃ من خلاق. آخرت سے کون بری؟ آخرت والا تو وہ ہوتا ہے جو برکت والا ہوتا ہے. برکت والے نہیں تھے ہمارے بابے, ہمارے اپنے برکت والے نہیں تھے. تھوڑے پیسوں میں کتنی خوشحالی ہوتی تھی, تھوڑے پیسوں میں کتنی برادری اچھی ہوتی تھی, تھوڑے پیسوں میں کتنی محبت ہوتی تھی, تھوڑے پیسوں میں کتنا حیا ہوتا تھا, تھوڑے پیسوں میں اپنے سے بڑے کا کتنا ادب اور مقام اور مرتبہ ہوتا. آج پاپا کو کیا پتا؟ لوٹے تجھے پتا ہے, پاپا کو نہیں پتا. پاپا کی بھی خباثت ہے نا. اگر پاپا کی خباثت نہ ہوتی تو نبی کے دین کا یہ حشر نہ ہوتا. آج کا لوٹا کو بھی دیکھ کے آگے نکالتا ہے. کبھی خدا کی قسم ایک ان پڑھ سارے داڑھی والا بابا بھی گلی سے گزر رہا ہوتا تھا. یہ بزرگ جانتے ہیں, یہ بابا جی بیٹھے ہیں, حاجی صاحب بیٹھے ہیں, ادھر ان سے پوچھ لو. وہ کہتے ہیں سگریٹ لگایا, کڑی گل جوان سگریٹ لگایا, پیچھے چھپا دیتے, پاکٹ میں ڈال دیتے, ہاتھ چل جاتا تھا. وہ یاد بزرگ تھا. آج باپ سامنے بیٹھا ہے اور بے غیرت اتنا ہو چکا ہے. دیکھو ادھر, سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آئی تو سمجھانے کا مجھے طریقہ آتا ہے. باپ سامنے بیٹھا ہے, جس کی رضا میں رب کی رضا ہے, جس کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے, جس کی دعا آسمانوں کا سینہ چیر کے رب کے عرش کو جھنجھوڑ کے تیری خیر اور برکت کا, خیر اور برکت شر اور ظلم کا ذریعہ بنتی ہے, اس کے سامنے بیٹھا ہے لوٹا. سمجھ آئی نہیں آئی؟ سنو, اللہ کی طرف سے آزمائش آئے تو پھر رب کے حضور جھک جایا کرو. تکلیف آ جائے, 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے رب سے مانگ لیا کرو. میں قسم اللہ کی کھا کے کہتا ہوں, اگر حرام اندر نہیں ہے نا, ناجائز پیسہ اندر نہیں ہے نا, تو تیری مشکل رب دور نہ کرے. ایسے ہو نہیں. بندے پہ توقع رکھنا یہی سب سے بڑا شرک ہے. بندہ کسی کا نہیں بنتا. اگر تیرا دنیا میں نہیں بنے گا تو خدا اور مصطفیٰ بنے گا, خدا اور مصطفیٰ کی تعلیمات بنے گی. باقی تو سب میرے سمیت مطلبی ہیں. جزاکم اللہ خیر.